میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام غزالی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کرے کہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کروں اور اللہ میری توبہ قبول کر لے، لیکن میرا گناہ بہت بڑا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اللہ میری توبہ قبول کر کے مجھے معاف کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سا گناہ کیا ہے، تو کہنے لگے کہ میرا پردہ رکھ لے، گناہ بہت بڑا ہے، بتا نہیں سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، جلال میں آگے کہنے لگے جب تک تو نے گناہ نہ بتایا میں اللہ سے نہیں کہوں گا۔ تو وہ عورت کہنے لگی ایک دفعہ ایک قافلہ آیا تھا، اس میں ایک نوجوان تھا جو بہت حسین تھا، وہ نوجوان مجھے پسند آ گیا اور میرا دل اس کی طرف مائل ہو گیا۔ رات کے وقت میں اس نوجوان کے خیمے میں چلی گئی، میں نے اسے جگایا، اس نے مجھے دیکھا تو حیران ہو کے کہنے لگا کہ کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا کہ میرے ساتھ گناہ کر لے، تو وہ انکار کرنے لگا۔ میں نے کہا اچھا زنا نہیں کرتی، لیکن میرے ساتھ باتیں کر لو۔ میں نے اسے اپنے مکر میں پھنسا دیا، میں اس کے ساتھ کھیلنے لگی، وہ شہوت میں آ گیا اور اس نے میرے ساتھ زنا کر لیا۔ میں واپس گھر آ گئی، صبح کسی کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ میں بہت خوش تھی کہ میرا پردہ قائم رہا، لیکن کچھ عرصے بعد میرا حمل ظاہر ہو گیا۔ میں نے چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ بنا باپ کے بچہ کہاں سے آیا تو میرا پورا خاندان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ میں نے سوچا کہ جنگل میں چلی جاتی ہوں، وہاں بچہ گرا کے واپس آ جاؤں گی۔ میں جنگل میں چلی گئی، میں نے وہاں بچہ پیدا کر دیا۔ جب میں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو مجھے اس پہ ترس آیا۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا، تو میں نے سوچا کہ کچھ عرصہ دودھ پلا کے اسے بڑا کر دوں گی، جب یہ چلنے کے قابل ہو جائے گا تو وہی چھوڑ کر آ جاؤں گی۔ زمانہ گزرتا رہا، بچہ چلنے کے قابل ہو گیا۔ میں جب اسے چھوڑ کر بھاگنے لگ جاتی تو وہ بھی میرے پیچھے بھاگ آتا اور میرے سینے سے لگ جاتا۔ میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا اسے چھوڑ کر چلے جانا، لیکن بدنامی کے ڈر سے جب رات ہوئی تو میں نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا کہ اس کے سر پہ دے ماروں گی، لیکن مجھے پتھر مارنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبایا، وہ چیختا رہا اور روتا رہا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں سوال کر رہی تھی کہ میرا قصور کیا ہے۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر تھی کہ اس کی روح نکل گئی، اس کی آنکھیں میری طرف تھی۔ میں اتنی ظالم ماں تھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا بچہ قتل کیا۔ میں واپس گھر آ گئی، میں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، اتنے برے برے خواب آتے ہیں کہ میں کانپ کے اٹھ جاتی ہوں۔ وہ بچہ مجھے سونے نہیں دیتا، وہ میرے خوابوں میں آتا ہے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ مجھے اس عذاب سے نجات دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو جلال میں آگے کہنے لگے میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ، دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ وہ عورت چلی گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا موسیٰ آپ نے اس عورت کو کیوں معاف نہیں کیا؟ یہ بھی اللہ کی بندی ہے اور یہ اپنے گناہ پہ اتنا نادم ہے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس نے ایسا گناہ کیا ہے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گناہ نہیں کرے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت آئے گی جس پر اللہ 5 نمازیں فرض کر دے گا، اور ایک مسلمان
جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرے گا وہ اس عورت سے زیادہ گناہ گار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم ذرا خود پر اور اپنے معاشرے پر غور کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو 2-3 نماز پڑھ لیتے ہیں بلا وجہ ایک وقت کی بھی۔ شرعی نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا سخت کبیرہ گناہ ناجائز و حرام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔